बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच बात में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान हुमार सरान। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट में 14 मई को इंतखाबात के फैसले पर इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी दरख्वास्त पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के साथ जो है 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की। चीफ जस्टिस की जानिब से जो रिमार्क्स आए हैं बहुत इंटरेस्टिंग है, जिनको सुनना बहुत ज़रूरी है और इसी के हवाले से हमारा बुनियादी सवाल भी होगा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ये कहते हैं अपने रिमार्क्स में कि मईशत का पहिया इस वक्त रुक चुका है। असूली तौर पर आइन तो ये कहता है कि 90 रोज़ में इंतखाबात हो जाने चाहिए थे, लेकिन अब 14 मई भी गुजर चुकी है, कुछ नहीं होगा। साथ ही उन्होंने ये बात भी जो है हिंट के तौर पे कही कि अगर इन हालात में इलेक्शन हो भी जाते हैं तो उनको मानेगा कौन, क्योंकि सूरत हाल जो है, हालात जो हैं इस कदर इंतशार का शिकार हैं कि कोई उन इलेक्शन को मानने को तैयार ही नहीं होगा। चीफ जस्टिस की जानिब से जो रिमार्क्स दिए गए हैं उनमें यह भी कहा गया है कि मैं ये जानता हूँ कि अदालत के बाहर क्या हो रहा है, उन हालात पर भी हम नज़र रखे हुए हैं। मईशत का पहिया इस वक्त रुक चुका है, कारोबार तबाह हो रहे हैं। साथ ही साथ चीफ जस्टिस की जानिब से इन हालात को बेहतर करने के लिए जो तजवीज़ सामने आई है वो ये है कि हुकूमत और पीटीआई आपस में मुज़ाकरात के लिए हालात बदलें। यानी कि ये जो रिमार्क्स आए हैं चीफ जस्टिस की जानिब से, जिस 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की है, उसका जो हम क्रक्स निकालें तो उसके अंदर यही बात सामने आती है कि हुकूमत और पीटीआई को आने वाले वक्त में मुज़ाकरात की जो तजवीज़ दी गई है उस पर मबनी हालात ही इलेक्शन का फैसला कर सकेंगे। बुनियादी सवाल भी इसी हवाले से है कि मुज़ाकरात के लिए क्या ये दोनों पार्टी सामने सामने जो इस वक्त बैठी हुई हैं ये मुज़ाकरात के लिए एक मरतबा फिर से आमादा हो पाएंगी या नहीं, इस पर हम जानेंगे कि हमारे पैनल का क्या मानना है। पैनल में जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, तारुफ कराते हैं, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सजाद तरीन साहब सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, खुशामदीद कहना चाहूँगी सर आपको। इम्तियाज़ गुल साहब सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, सर आपको भी अपने प्रोग्राम में वेलकम कहूँगी। और वजाहत मसूद साहब, आप भी तज्ज़ियाकार हैं, आपको भी खुशामदीद कहना चाहूँगी। सजाद तरीन साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। जिस तरह से हमने सवाल रखा कि सुप्रीम कोर्ट ने इन हालात को बेहतर बनाने के लिए जो तजवीज़ दी है वो ये है कि हुकूमत और पीटीआई आपस में मुज़ाकरात के लिए आमादा हों। आप क्या समझते हैं हालात किस तरफ जाएंगे? क्या ये दोनों जो इस वक्त इतना ज़्यादा बरहम हैं, इतना ज़्यादा जो है वो भरे बैठे हैं, ये मुज़ाकरात की टेबल पर आ सकेंगे? देखें, मैं आपको अर्ज़ करूं कि आपके एक ही सवाल में ना आपने 2 पॉइंट उठाए हैं। एक ये कि ये मुज़ाकरात चीफ जस्टिस ने कहा है, दूसरा ये बैठ सकेंगे। मैं आपको अर्ज़ करूं कि पाकिस्तान की अदालत जो है सबसे बड़ी अदालत, और यहाँ बैठे हुए चीफ जस्टिस जो है इनका काम है पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक फैसले करना। अदालत को पंचायत बनाना इनका काम नहीं है। ये पंचायत बना के जिरगा बना लें और कहें जी आएँ और आप आकर बैठें और बातचीत करें। इनकी अपनी सूरत हाल ये है कि जज साहबान एक दूसरे से बात नहीं करते, एक दूसरे से हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं है। वो अपने दरमियान तो कोई मुज़ाकरात करा लें। जजिस का ये काम नहीं है कि पंचायतें लगा के कहें जी अब सारी अपोजिशन को जी आप जमा हो जाएं और आप मुज़ाकरात करें। सर उन्होंने तो वाज़ेह कह दिया कि 14 मई गुजर गई, अब तो कुछ नहीं। देखें, 14 मई का भी जो उन्होंने कहा था वो 90 दिन तो नहीं था ना, 90 दिन से गुजर गई थी बात। बात ये है कि अगर आपने फैसले करने हैं तो आपने आइन और कानून के मुताबिक फैसले करने हैं। आपने अदालतों में जिरगा नहीं लगाना, पंचायत नहीं लगानी। आप किस हवाले से कह रहे हैं जी आप बैठ जाएं और मुज़ाकरात करें? आप पाकिस्तान का एक आइन मौजूद है और आइन के तहत हमने पाकिस्तान को चलाना है, आप उस पर फैसला करें, जो भी आप कर सकते हैं। आप बताएं कि जी ये आइन कहता है। सवाल ये है कि इन्होंने जो फैसले किए हैं, जो पंजाब असम्बली वाले फैसले हुए हैं, उससे खुद उमर अता बंदयाल साहब जो हैं वो मुतनाज़ा हो गए हैं, कमज़ोर हो गए हैं। और वो फिर जो उन्होंने 2-4 दिन पहले इमरान खान की ज़मानत के हवाले से जो बातें उन्होंने की, उसके बाद उनकी अपनी हैसियत जो है, उनकी अपनी शख्सियत मुतनाज़ा हो गई है। अब वो अपने मामलात को ज़रा पीछे हटाने के लिए, मामलात से पीछे हटने के लिए कह रहे हैं जी फिर आप मुज़ाकरात करें, आप बैठें। भाई आपका काम नहीं है मुज़ाकरात। चीफ जस्टिस साहब, आपका मैं बहुत एहतराम करता हूँ, आपका काम है पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक फैसले करना, पंचायतें लगाने नहीं है। ये जो काम आप कर रहे हैं इससे ऐसे लग रहा है कि समाज बिखर रहा है हमारा, और बिखरता समाज जो है उसके तो तबाहकुन नताइज होते हैं। आपके पास टाइम नहीं है। उन्होंने वाज़ेह कह दिया कि अगर इन हालात में इलेक्शन हो भी जाते हैं तो सजाद तरीन साहब मानेगा कौन? देखें, बात यह है कि जिस किस्म की वो बात कर रहे हैं कि बात यह है कि दोनों तरफ से आप देखें ना, दोनों तरफ जो तलखी इतनी बढ़ चुकी है कि वो एक दूसरे के साथ एक दूसरे का एहतराम खो चुके हैं, एहतराम नहीं कर रहे, तो वो कैसे टेबल पे बैठेंगे? एक दूसरे का क्या, वो तो किसी का भी एहतराम नहीं करे। सजाद तरीन साहब आपकी बात भी कंटिन्यू करेंगे। इम्तियाज़ साहब आपकी जानिब आना चाहूंगी, क्या कहेंगे? जैसे कि सजाद तरीन साहब ने कहा कि अदालतों का काम ये नहीं है कि वो तजावीज़ दें, उनका काम तो फैसला सुनाने जो कि आइन और कानून के मुताबिक हो। अब फैसला तो ये कहता था कि 90 दिन में इंतखाबात हो जाने चाहिए। चीफ जस्टिस साहब ये रिमार्क्स में कह रहे हैं कि अगर हालात इतने ख़राब हैं कि अगर इलेक्शन हो भी जाएंगे तो कोई मानेगा नहीं। आप क्या समझते हैं? देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट ज़ाहिर है मशवरा ही दे सकती है, फैसले पे अमल दरामद तो कुर्बाने से रहे।
اور سب نے دیکھ لیا تو ان کا جو مشورہ تھا وہ قومی اتفاق رائے کی صورت میں کہ آپ سب بیٹھیں آپس میں اتفاق رائے سے مستقبل کا لائحہ عمل اختیار کر لیں. اب وہ پی ڈی ایم کے رہنماؤں نے اس کو پنچایت کہنا شروع کر دیا تھا. اب ہوتا یہ ہے کہ اگر تو اس قسم کا فیصلہ یہی فیصلہ پی ڈی ایم کو سوٹ کر رہا ہوتا تو پھر وہ کہتے کہ ہاں جی سپریم کورٹ نے بڑا اچھا فیصلہ دیا, اس کو پھر پنچایت انہوں نے نہیں کہنا تھا. تو ہمیں یہ ان کو اول تو یہ کہ جو دوغلے معیارات رکھے ہیں, انہیں جو آپ کو اچھا لگا وہ آپ نے ہپ ہپ کھا لیا, جو برا لگا تو وہ آپ نے تھوک دیا. اور آج جس طرح کتا کتا سپریم کورٹ کے باہر ہوا ہے, جس انداز میں ریڈ زون کا گیٹ تھے بڑے وہ توڑ کے یہ لوگ ریڈ زون میں داخل ہوئے, تو وہ ہم لیا کہ سیکشن 144 جب آئین قانون کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی بیچارے تار تار ہو گیا. اس کو بھی ہم ڈیٹیل میں ضرور ڈسکس کریں گے. فی الحال جو پوائنٹ میں ریز کر رہی ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی اور حکومت کیا مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھ سکے گی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں جو ریمارکس چیف جسٹس کے سامنے آئے ہیں؟ دیکھیے یہ کوئی انڈیا پاکستان کا معاملہ تو نہیں ہے کہ ایک جگہ پہ نہیں بیٹھ سکتی. یہ جب نجی طور پہ ملتے ہیں تو ایک دوسرے سے بڑے ہنسی مذاق بھی کرتے ہیں, کھانے بھی کھاتے ہیں اکٹھے. تو یہ کوئی کسی دوسرے ملک کے ساتھ دشمنی تو نہیں ہے کہ آپس میں بات نہیں کریں گے. تو اب ان کی انائیں ہیں, انا کو انہوں نے اپنے سائٹ پہ رکھ کے مذاکرات پہ آمادگی ظاہر کرنا ہے. ہاں وہ تو اسی وقت ہوں گے جب یہ سمجھیں کہ مذاکرات ان تمام جماعتوں کے, ان کے اور جماعتوں کے بھی کیا, اگر وہ سمجھیں کہ قومی مفاد میں ہے کہ بات چیت کر لینی چاہیے, بات چیت سے کوئی مستقبل کا رستہ نکالنا چاہیے. لیکن موجودہ حالات میں تو مجھے نظر نہیں آتا جس انداز میں آج قومی اسمبلی میں آپ کو تقاریر لگتا ہوئیں, جس نہیں ہے کہ انداز یہ مذاکرات کے لیے آمادہ ہو سکیں گے؟ وجہات آپ کی جانب آؤں گی. کیا سمجھتے ہیں آپ, کیا پی ٹی آئی اور حکومت مل بیٹھنے کو تیار ہوگی, اور مذاکرات کی بات ایسے حالات میں کرنا ٹھیک ہے بھی یا نہیں؟ میرے خیال میں دونوں احباب نے جو بات کہی ہے میں اس سے اتفاق کرتا ہوں. ان حالات میں مذاکرات کوئی لائکلی امکان نہیں ہے اس کا. میں تو یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ چیف جسٹس صاحب کا یہ جملہ بھی جیسے شہزاد صاحب فرما رہے تھے کہ بھئی عدالت کا کام جو ہے وہ تجاویز وغیرہ دینا نہیں ہے یا سیاسی جماعتوں کو جو ہے وہ مشورے دینا نہیں ہے. میں تو یہ بھی سمجھنا چاہوں گا کہ یہ 14 مئی کی تاریخ جس طرح سے کی گئی تھی, جس طرح 22 فروری کو موٹر لیا گیا تھا, یہ اس سے معاملات الجھے ہیں, سلجھے نہیں ہیں. اب ہوا کیا ہے, میری رائے میں میں یہ امبیرسمنٹ کے ساتھ کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ ہمارے ملک کی ایپکس کورٹ ہے جو انصاف کی آخری سیڑھی ہے. تو اس کے احترام میں اور اس کے وقار میں کمی آئی ہے کہ ان کو اپنا جو کہا ان کو برداشت کرنا پڑا ہے. 14 مئی والی جو تاریخ دی گئی تھی اس کے نظر آ رہا تھا, وہ تو آج سے نظر نہیں آ رہا تھا. اب فرمائیے کہ 14 مئی سے 23 مئی جو دی گئی ہے اب یہ قانون کے تحت ہے. اور آج جو معاملات ہوئے ہیں ان پر امتیاز صاحب بہت ایپٹلی اشارہ کر رہے تھے. آج پارلیمنٹ جو ہے وہ بہت ہاسٹائل اور بہت اگریسو, بہت سے کہتے ہیں باہر نکل کے سے جو ہے وہاں پہ تقاریر ہو رہی تھی, سر عام نام لیے جا رہے تھے جو جس کے, اور باہر سڑک پہ جو جلسہ ہو رہا تھا اس میں جو تقاریر کا درجہ حرارت تھا وہ بہت زیادہ تھا. بالکل سر, ہم اس کو ان ڈیٹیل ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. ابھی ہمیں چونکہ ایک بریک کے جانے بڑھنا ہے. بریک سے پہلے ناظرین آپ کو بتائیں کہ ہم نے یہی سوال کہ کیا پی ٹی آئی حکومت جو ہے مل بیٹھنے کو تیار ہو جائیں گی, مذاکرات کی ٹیبل پر آمادہ ہو جائیں گی, کیونکہ عدالت کی جانب سے یہ تجویز دی گئی ہے. اب آنے والے حالات کیا ہوں گے اس حوالے سے ہم نے اپنے ویئر سے جب جانا چاہا تو 33% کا کہنا ہے کہ ہاں یہ مذاکرات کی ٹیبل پر دونوں مل بیٹھنے کے لیے تیار ہو جائیں گے, اور 67% کا یہ ماننا ہے کہ نہیں, نہ پی ٹی آئی آمادہ ہوگی نہ ہی حکومت کی جانب سے مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھنے کے لیے کوئی آمادہ ہو سکے گا. مزید اس حوالے سے ڈسکشن کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ابھی ہم ایک شارٹ بریک کی جانب پڑھیں. اسٹے ود اس.
वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद और आपको बताएं कि पंजाब में दफ़ा 144 के नफाज के एक्सटेंशन सामने आई है। मज़ीद 7 रोज़ के लिए जो है तौसीक दे दी गई है। इसी के अलावा आपको बताएं कि इस्लामाबाद में भी दफ़ा 144 नाफिज है, लेकिन इसके बावजूद PDM और इत्तेहादी जमातों का धरना भी इस्लामाबाद में ही जारी है और इस्लामाबाद के रेड जोन में इस वक्त ये धरना जारी है। तो इस पर हमारा जो बुनियादी सवाल है जिसका हम आगाज़ करना चाहेंगे, सजातीन साहब आपकी जानिब बढ़ना चाहूँगी कि लाहौर में हम ये देख रहे हैं कि दफ़ा 144 जबकि इस्लामाबाद में भी इसका नफाज जो है उसको एक्सटेंड भी किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद ये जो धरना हो रहा है PDM की जानिब से, इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें भी गेट फैलांगे गए हैं, रेड जोन में दाखिला। ये आखिर क्या है? वही वाली बात है जो अभी इम्तियाज़ साहब भी थोड़ी सी हाईलाइट कर गए थे कि ये तो वो हो गया कि हमने किया तो कुछ नहीं, आप करें तो बुरा मना गए। नहीं, मैं समझता हूँ चीज़ें इस तरह नहीं है। चीज़ें इस तरह हैं कि जब पाकिस्तान की अदालत का सबसे बड़ा जो जज है, जो चीफ जस्टिस है, जब उसके आगे पूरी सियासी जमातें ये फरियाद कर रही हैं, ये दरख्वास्त कर रही हैं, हुकूमत कह रही है कि जी मामला जो है, ये केस जो है, ये फुल बेंच के सामने रख दिया जाए। जब वो नहीं मानते, आप देखें मैं आपको बताऊं ऐसे ही होता है। जब ऊपर बैठा हुआ आदमी कानून को नहीं मानता और वो आइन को नहीं मानता, तो फिर जो नीचे आम आदमी है उसे आप कैसे रोक सकते हैं? फिर आप लोगों को कैसे कह सकते हैं जी आप ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े हो जी? देखिए मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान की ये जो रियासत है, रियासत जो एक आदमी ट्रैफिक पे खड़ा होता है ना, पुलिस वाला, वो ट्रैफिक को यूं हाथ ऊपर करके रोकता है, वो एक हाथ आदमी का नहीं होता, पूरी रियासत उसके पीछे खड़ी हुई होती है। लेकिन जब रियासत के इंसाफ देने वाले इदारे का सबसे बड़ा हेड जो है वो लोगों की बात नहीं मानेगा, तो फिर लोग दफा 144 को कौन फिर वो पूछेगा? फिर पॉलिटिकल पार्टियां तो माजी में भी नहीं पूछती। आज वो आ गए हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने। आ गई है कि मरियम नवाज ये कह रही है कि हमारा एहतजाज तो पुराना है, हमने तो एक गमला तक नहीं तोड़ा। PTI जब एहतजाज करती है तो वो इंतशार, जलाओ घराओ, तोड़फोड़ करती है। नहीं देखिए, कहने को आप कुछ कहें जी पुरअमन एहतजाज है, जब कानून जो है वो सबके लिए एक है। ये नहीं हो सकता जब कहा गया है कि 5 लोग नहीं जमा हो सकते ज़्यादा, तो वहाँ तो हज़ारों लोग जमा हैं और लोग आ गए हैं वहाँ। आप उनको रोकेंगे, उन पर तशद्दुद करेंगे, वो भी रिएक्शन करेंगे। तो सवाल ये है कि जब ऊपर की तरफ लोग देखते हैं कि जनाब ऊपर के जो लोग वो हैं बैठे हुए, वो कानून और इंसाफ के मुताबिक फैसले कर रहे हैं, वो कानून और इंसाफ की बात मान रहे हैं, जब वो नहीं मानते नीचे फिर लोग नहीं मानते जी। फिर जैसे मैंने अब ब्रेक से पहले प्रोग्राम में कहा था कि मुझे ऐसे लग रहा है कि हमारा समाज बिखर रहा है। ये एक बिखरते हुए समाज की निशानी है कि लोग कोई कानून नहीं मान रहे, कोई कुछ नहीं कर रहे। बात ही है कि कभी किसी ने रेड जोन में एंट्री का नहीं सोचा था, आज रेड जोन के अंदर एहतजाज हो रहा है। इम्तियाज साहब क्या कमेंट करना चाहेंगे इस हवाले से? देखिए जी, समाज उस वक्त बिखरते हैं जब आइन और कानून का एहतराम नहीं होता है। बिल्कुल ऐसे। समाज उस वक्त बिखरती हैं जब तमाम दर्जनों जमातें इकट्ठी होके दफ़ा 144 की भी खिलाफ वर्जी कर लेती हैं, अपनी मर्जी के खिलाफ फैसले पे नारे भी लगाती हैं, चीफ जस्टिस के इस्तीफे तक ये धरना ख़त्म न करने का ऐलान भी करती हैं। अब उसमें बड़ी इस लिहाज से अब डिपेंड इस पे करता है कि आप किस जाविये से तमाम सूरत हाल को देख रहे हैं। यानी अगर सियासी जमातें या वो लोग जो कि इस वक्त हमारे सियासी मंजरनामे पे हैं, वो अपनी अपनी मर्जी के फैसलों की तवक्को करने लगे, तो फिर तो कोई भी जज उनके मायार पे पूरा नहीं उतरेगा। यानी जो फुल कोर्ट की भी अगर बात होती थी या मौजूदा चीफ जस्टिस और उनके साथ जो 6-7 और हम ख्याल जज हैं, अगर वो आपकी हम ख्याल नहीं है, तो मतलब वो गंदे हैं, वो बेईमान हैं, वो कानून की आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। हालांकि तमाम मामला बुनियादी तौर पे एक आइनी प्रोविजन से शुरू हुआ कि अगर असेंबली तहलील होती है जी, तो उसके 90 दिन के अंदर अंदर आपने इंतखाब करवाने। ये एक बुनियादी मसला है छोटा सा। अगर इस पे अमल दरामद नहीं हुआ है तो उसमें आपकी रियासत जो है वो बहैसियत रियासत बदनामी होती है कि ये कैसा मुल्क है। हमारे मुल्क सर, में एहतजाज करने वाले भी यही कह रहे हैं कि हम आइन और कानून के लिए करें, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस से उनके मुज़ाकरात भी कामयाब नहीं हो सके। हाँ, मैं अगर अपनी बात पूरी कर लूं जी 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 कीजिए कि पाकिस्तान में अगर सरमायाकारी भी मिसाल के तौर पे नहीं होती है, पाकिस्तान में यहाँ कारोबार नहीं फैल रहा है, जिस तरह ये 3-4 दिन इंटरनेट बंद रहा है, तो यहाँ पे जितने सरमायाकार बिजनेस इदारे हैं वो ये कहते हैं कि अगर आप रियासत पाकिस्तान के और इसके इदारों के साथ किए हुए हमारे मुआहदों की पाबंदी नहीं होती, जिस तरह हमारे पाकिस्तान के खिलाफ इस वक्त बैरूनी ममालिक की अदालतों में कोई 45 के करीब केसेस हैं जो कि हुकूमत पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों ने एक तरफा तौर पे कैंसिल किए हुए हैं या उनमें तरमीम की हुई है।
تو وہ جو 45 کیس ہیں وہ بھی پاکستان کے ریاست کے اوپر ایک ریفلیکشن ہے کہ یہاں پہ ایز آف ڈوئنگ بزنس، رولز آف بزنس وہ اس طرح شیکی ہیں کہ انڈیویجول وزیروں کے اور سیکریٹریز کے ایما پہ یہاں پہ کاروبار ہوتا ہے. تو یہ اس لحاظ سے انتہائی تشویشناک صورتحال ہے کہ ہم ریاست تو کرتے ہیں، ہم آئین کی تو بات کرتے ہیں، لیکن آپ زندگی کے مختلف شعبوں میں اس آئین کی قانون کی خلاف ورزی پاسداری کرنا نہیں جانتے. سر آپ کا پوائنٹ آ گیا، اسی کو ہم کنٹینیو کرنا چاہیں گے. وجاد صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا حکومت کا یہ واویلا کرنا ہے کہ ہم آئین کی بات کریں، قوانین کی بات کریں، ہم تو احتجاج پرامن کر رہے ہیں، پی ٹی آئی کی جانب سے جو ہے وہ احتجاج پرامن نہیں کیا جاتا ہے، ایسا تو نہیں کہ یہ پی ٹی آئی سے جو ہے وہ احتجاج کا سیاسی حق چھیننا ہی ان کا واحد مقصد ہو؟ دیکھیے دفعہ 144 کی جو خلاف ورزی کی گئی ہے وہ میرے لیے ناقابل فہم ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ قانون کی ایسی فلیگرنٹ خلاف ورزی جو ہے وہ ریاست کے یہ قطعی طور پہ جو ہے وہ سود مانتی نہیں ہے ریاست کے وقار کے لیے. یہ ایک بات. دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ یہ جھگڑا اب پی ٹی آئی یا پی ٹی ایم کے درمیان سے بڑھ کے یہ پارلیمنٹ اور جوڈیشری انفارچونیٹلی دونوں ہمارے آئینی ادارے ہیں، ایگزیکٹو کے علاوہ یہی دو بچتے ہیں. ان میں جس طرح سے آج جو کچھ ہوا ہے یہ ادارے آمنے سامنے آ گئے ہیں، اور پارلیمنٹ کا ایک حصہ جو ہے وہ پارلیمنٹ کے فلور پہ بات کر رہا تھا، ایک باہر سڑک پہ بات کر رہا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں دونوں جو فریق ہیں وہ برابر کی چیز ہے، کیونکہ معاملات کی نزاکت کو اور پیچیدگی کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی گئی. میں اس میں زیادہ ذمہ دار جو ہے انفارچونیٹلی مجھے بہت جھجک ہو رہی ہے یہ کہتے ہوئے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جوڈیشری نے بے جا دخالت کی ہے سیاسی عمل میں، جس کے نتیجے میں نوبت یہاں تک آئی ہے. اس میں واضح اشارے جو ہے وہ عدالت کے فیصلوں میں اور جھکاؤ کے واضح اشارے کہ عدلیہ کے وقار کے حق میں نہیں گئے. اب یہ معاملہ جو ہے یہ قانون سے دفعہ 144 سے یا 90 سے یا نگران حکومت سے بڑھ کے جو ہے وہ دو آئینی اداروں کے ٹکراؤ میں آ گیا ہے. آج جو کچھ ہوا ہے اٹ واز نتھنگ اف ناٹ آؤٹ رائٹ ہیڈ آن کلیجر. بالکل وجاد صاحب، بات گھوم پھر کے وہیں آتی ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ عدلیہ کا کام جو ہے وہ تجاویز دینا یا سیاسی عمل میں جو ہے وہ مداخلت کرنا نہیں ہے، صرف اور صرف قوانین کی پاسداری اور آئین کی پاسداری کے لیے اپنا فیصلہ سنانا ہے. اس کو مزید بھی ہم ڈسکس کریں گے. یہی سوال کہ جو جس طرح سے اب یہ حکومتی اداروں کی جانب سے جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے، یا حکومتی جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کی جانب سے یہ دفعہ 144 کی خلاف ورزی دیکھنے میں آئی ہے اور احتجاج جاری ہے، کیا یہ حکومت کا عمل جو ہے وہ آئینی اور جمہوری ہے؟ تو اس پہ جب ہم نے سوال اپنے ناظرین کے سامنے رکھا، ان کا کہنا ہے 27% کا کہ ہاں یہ آئینی اور جو ہے وہ جمہوری عمل ہے، لیکن 73% یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ آئینی اور جمہوری عمل نہیں ہے. ناظرین کنٹینیو کریں گے اسی ڈسکشن کو، اور مینلی ہم بات کریں گے کہ جو یہ احتجاج ہو رہا ہے اس میں جس طرح سے اداروں کو جو ہے ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اداروں کے خلاف باتیں کی جا رہی ہیں، یہ عمل کس طرح ہے اور کس طرف یہ پاکستان کو لے کے جا رہا ہے، اس پر ہم ضرور اپنے پینل کا کمنٹ جانیں گے، لیکن اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. حکومتی اتحادی پی ڈی ایم کا سپریم کورٹ کے باہر اس وقت جلسہ جاری ہے، اور اس دھرنے کو کہیں یا جلسہ کہیں یا اس اتحادی جماعتوں کا جو غصہ ہے اس کا جو اظہار ہے وہ مختلف قسم کے بیانات کی صورت میں آ رہا ہے. مریم نواز کی جانب سے بھی سخت ہدف تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے. معزز شخصیات کو، معزز اداروں کو یہ جو ایک دور چل پڑا ہے، چاہے پی ٹی آئی کی بات کریں یا پھر حکومتی اتحادیوں کی بات کریں، جو اداروں کو ہم نشانہ بناتے ہوئے انہیں دیکھ رہے ہیں، معزز شخصیات کو نشانہ بناتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، کیا یہ ان کے بیانیہ جو ہے یہ ذاتی مفادات کے لیے ہیں؟ ملکی امیج کتنے خطرے میں پڑ رہی ہے؟ اور اوورآل جو یہ ٹرینڈ سیٹ ہو رہا ہے یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ سجاد صاحب کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں. پہلے میں آپ کو عرض کروں کہ دیکھیں چیف جسٹس نے جو فیصلہ دیا تھا نا 24 مئی کے الیکشن کا،
وہ انہوں نے پنجاب کا دیا تھا. حالانکہ کے پی میں بھی اسمبلی ٹوٹی ہے, انہی حالات میں ٹوٹی ہے, اسی طرح ٹوٹی ہے. کیا کے پی میں کوئی آئین نہیں ہے؟ کیا کے پی پہ وہ پابندی نہیں ہے آئین کی؟ تو یہ اپنی مرضی کے فیصلے کر رہے ہیں جی. یہ اس طرح کے فیصلے پھر یہی صورتحال پیدا کرتے ہیں جو آج آپ نے بتایا ہے کہ سپریم کورٹ کے بعد جو لوگ جو کچھ کہہ رہی ہے, جو نعرے بازی ہو رہی ہے, وہ تو ہم آن ایئر کہہ بھی نہیں سکتے. بالکل ایسے یہ بات دیکھیں. دوسری بات یہ جو کچھ ہوا اور جس طرح اداروں پر تنقید ہوئی اور جس طرح جناح ہاؤس کو آگ لگا دی گئی. آج میری صبح ملاقات ہوئی اختر جان مینگل سے اور محمود خان اچکزئی سے. انہوں نے یہی گلا کیا کہ انہوں نے کہا آپ سوچیں اگر یہی بات بلوچستان میں ہوتی, یہی بات سندھ میں ہوتی, یہی کے پی میں ہوتی, تو وہاں کے لوگوں کو نشانہ عبرت بنا دیا جاتا. مطلب مجھے اب میں وہاں بیٹھا ہوا تھا اختر جان مینگل کے پاس, تو ایک صاحب بتا رہا تھا کہ ایک دن جناح ہاؤس کی آگے سے میں گاڑی گزر رہا تھا تو رش ہوگی تو میری ٹائر پنچر ہو گیا. تو میری دیوار کے ساتھ جب گاڑی میں نے کھڑی کرنے کی کوشش کی تو اوپر جو صاحب کھڑے ہوئے تھے سیکورٹی گارڈ, انہوں نے کہا گاڑی فوراً آگے کرو ورنہ فائر آ جائے گا. اوپر سے یہاں گاڑی کھڑا کرنا جو ہے وہ منع ہے. کیا بات ہوئی کہ لوگ اندر چلے گئے, انہوں نے آگ لگا دی گئی ہے, ان کو روکا نہیں گیا. بھائی اس طرح ملک نہیں چلتے. یہ بات یہ جو کچھ پنجاب میں ہوا ہے, آپ یقین مانیں یہ اگر بلوچستان میں ہوتا, یہ اگر کے پی میں ہوتا یا سندھ میں ہوتا, وہاں لوگوں کو نشانہ عبرت بنا دیا جاتا. یہاں کسی کو کچھ نہیں کہا جا رہا. پھر یہی ہمارے جو قوم پرست دوست ہیں, اختر جان مینگلو آج صبح میں ملا ہوں, وہ آج بھی گلا کر رہے تھے, محمود خان اچکزئی بھی گلا کر رہے ہیں, پھر وہ یہی گلا کرتے ہیں نا. تو یہ سب کے ساتھ آپ نے یکساں سلوک کرنا ہے. کیا وجہ ہے کہ جناب اتنا کچھ ہو گیا ہے اور ابھی تک جو ہے وہ کوئی اس طرح کا ایکشن نظر نہیں آ رہا ہے جس طرح کا ایکشن ہونا چاہیے. چھوٹے چھوٹے لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے. جو اصل لوگ ہیں جنہوں نے یہ ساری واردات کی ہے ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. اداروں پر تنقید نہیں ہونا چاہیے. اداروں کو بھی بالکل سجاد ترین صاحب کا پوائنٹ آ گیا ہے کہ اداروں پر تنقید نہیں ہونا چاہیے. امتیاز صاحب آپ کا کیا پوائنٹ ہے؟ یہ جو اداروں کو اپنے ذاتی مفادات کے لیے جو ہے ان پر روک ٹوک کرنا یا ان پر آواز اٹھانا کس قدر غلط ثابت ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی, جو لوگ اداروں پہ تنقید نہ کرنے کی بات کرتے ہیں ان سے ابھی 2 سال پہلے 1.5 سال پہلے ہی ان کی تقریر سن لیں. میں ابھی مولانا فضل الرحمان کی بھی تقریر سن رہا تھا جو یہ کہہ رہے تھے کہ اسرائیل اور امریکہ کے فنڈز پہ پلنے والے یہ جرنیل اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں کر رہے تھے. ہم ریپیٹ بھی نہیں کر سکتے. میں وہی بات جی, تو بالکل یہ ہر بات یہاں پہ سلیکٹیو ہو رہی ہے. اور جہاں تک سزاؤں کی بات ہے, میرا خیال ہے میں دیکھ رہا تھا انسپیکٹر جنرل پولیس پنجاب کے, انہوں نے کہا ہے کہ 300-350 کے قریب شر پسندوں کو ہم نے گرفتار کیا ہے اور ان کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ 80A کے تحت مقدمات بنیں گے. اور رہی بات وہ جناح ہاؤس کی, تو جناح ہاؤس تو ہمیں معلوم بھی نہیں تھے کہ ہے نہیں. دیکھیے تنقید سے کوئی بھی بالا تر نہیں ہونا چاہیے, چاہے وہ شخصیات ہیں چاہے وہ ادارے ہیں, جہاں تک وہ جائز تنقید ہو. وائلنس تشدد کا کوئی پرچار نہیں کرتا, املاک پہ حملے نہیں ہونے چاہیے, پبلک پراپرٹی کو آگ بالکل نہیں لگانی چاہیے, تباہ نہیں کیا جانا چاہیے. اور باقی ہے کہ اس کو اگر بہانہ بنا کے آپ کوئی اور اس کے آڑ میں کچھ اور کام کوئی کرنے گیا ہے, اس دوران کوئی شرپسند اس میں شامل ہو کے انہوں نے اس کام پہ اکسایا ہے, وہ ایک الگ بات ہے. اس کے لیے مکمل انکوائری کی ضرورت ہے کہ کس نے کس کو اکسایا ہے. لیکن یہ ہم جذباتی انداز میں شور شرابہ کر کے, کل آپ انہی اداروں کے بارے میں کچھ کہتے تھے, آج کچھ کہہ رہے ہیں, آج ایک دم آپ اس کے بہت بڑے طرفدار بن گئے ہیں. وہ یہ جو دوغلا پن ہے ہماری سیاست میں, یہ بھی میرا خیال ہے جب تک رہے گا تو وہ ہمارے اس ملک میں پھر قانون کا احترام, آئین کا احترام, پہلے تو شاید اسمبلیوں تک یا گھروں تک یہ باتیں محفوظ تھیں, اب تو یہ سر عام کہی جا رہی ہیں, لوگوں کے سامنے ان کو احتجاج کے دوران یہ باتیں کہی جا رہی ہیں. یقیناً یہ جو ہے یہ ملکی ساخت کے لیے بھی بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. وجاد صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے, یہ ذاتی مفادات کے لیے جس طرح سے ہدف تنقید بنایا جا رہا ہے معزز شخصیات کو, معزز اداروں کو, یہ کس قدر غلط ثابت ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں؟ کیونکہ جب لیڈران یہ کریں گے تو آبویسلی ان کے فالوورز تو یہ کرنا ٹرینڈ سمجھیں گے. یہ اتنا ہی نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے جتنا اداروں کا اپنے ذاتی مفاد کے لیے جو ہے وہ آئین کی حدود سے باہر نکل کے سیاست میں مداخلت کرنا. دونوں احباب نے اپنی رائے دے دی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کی یہ نوبت نہیں آتی اگر آئینی ادارے جو ہے وہ اپنی حدود میں رہتے ہوئے عمل کرتے اور ریاستی ادارے اپنی حدود میں رہتے. کیا ہمیں اس ملک کی تاریخ بھول گئی ہے؟ ہم نے یہ بار بار نہیں دیکھا کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کی گئی ہے, سیاسی فیصلے دیے گئے ہیں. ہم نے اداروں کا احترام اداروں کے اپنی حدود میں رہنے سے مشروط ہے. میں اگری کرتا ہوں اس بات سے کہ بھائی یہی لوگ
عرصہ پہلے تک جو ہے وہ اداروں پہ تنقید کر رہے تھے، اب اداروں کے بڑے علمبردار بن گئے ہیں۔ میرے خیال میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھ لینا چاہیے کہ اداروں کا کل کیا کردار تھا اور آج کیا کردار ہے۔ دراصل تو ہم جو ٹرانسگریشن ہے اپنے اختیارات سے اور آئینی حدود سے، اسی کی سزا بھگت رہے ہیں نا۔ اسی آج موجود عدالت کہہ رہی ہے کہ ملک کی معیشت جو ہے وہ رکی ہوئی ہے، سرکار اس میں جو ہے وہ آپ کے فیصلے بھی شامل ہیں۔ یہ جو ابھی ایک بھائی نے بتایا ہے کہ 45 مقدمات جو ہے وہ پاکستان کی ریاست کے خلاف وہ غیر ملکی عدالتوں میں پڑے ہوئے ہیں، تو وہ کیا تھا؟ میری رائے میں یہ رد عمل جہاں تک نوبت آنا ہی تھی، کیونکہ اس طرح سے یکسر جہت نہیں چل سکتی کہ ادارے ایک طرف اپنی تفتیش کا جو ہے وہ تقاضا کریں اور دوسری طرف جو ہے وہ آئین اور قانون کے ہر حد کو توڑتے ہوئے سیاست کو اور ملک کی جو قوم ہے جو اس کی سمت ہے اسے متعین کرنے میں نازیبا اور ناقابل قبول کردار ادا کرے۔ بالکل وجاہت صاحب، آپ کا پوائنٹ بھی ہمارے پاس آ گیا ہے کہ اداروں کا احترام کرنا سب کے لیے مشروط ہے۔ اور ناظرین، جب ہم نے یہی سوال اپنے ویئرز کے سامنے رکھا تو یہاں پہ بھی بڑی حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ملا جو رجحان ہمارے سامنے آیا کہ 50% یہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ بیانیہ ذاتی مفادات کے لیے، جبکہ 50% کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، یہ ذاتی مفادات کے لیے نہیں ہے۔ یعنی کہ ہماری آڈینس بھی ہمیں کنفیوز نظر آ رہی ہے کہ آخر ہمارے جتنے بھی لیڈران ہیں ان کا یہ واویلا بنتا چلا جا رہا ہے، یہ وتیرہ بنتا چلا جا رہا ہے کہ وہ معزز اداروں کی بات کر رہے ہیں، معزز شخصیات کو جو ہے وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں اور ہدف تنقید بناتے ہوئے ایسے الفاظ کہہ رہے ہیں کہ ہم شاید ان کو آن ایئر ریپیٹ بھی نہیں کر سکتے۔ آنے والا وقت کس طرف جا رہا ہے، آنے والے حالات کس قدر جو ہیں وہ مشکل میں چلے جا سکتے ہیں پاکستان کے لیے، پاکستان کی امیج کا کیا ہوگا، یہ اگر ہمارے ادارے سوچ لیں، یہ اگر ہمارے حکمران سوچ لیں، یہ ہمارے تمام لیڈران سوچ لیں تو یقیناً کسی بہتری کی جانب جائیں گے۔ تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے جنہوں نے اپنے قیمتی تجزیے سے آگاہ کیا، اور امید کرتے ہیں کہ ناظرین آپ کو بھی ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ آپ سے چاہیں گے اجازت، اللہ نے کے بعد۔